ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آپ تمام حضرات سے ادباً گزارش ہے محبت عظمت کے ساتھ میرے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے پہلی بات یہ ہے یہاں پر اس مجمع میں جو علماء کرام ہیں ان کی خدمت میں اپنا سبق سنانا چاہتا ہوں۔ بیان ان علماء کے لیے نہیں ہے بلکہ ان علماء کی خدمت میں اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانا چاہتا ہوں۔ ان علماء کی حاضری میں مجھ جیسا گنہگار مجرم کچھ کہنا یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی کامیابی ہدایت اور رہبری کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا اور ہم سب کی اصلاح کے لیے تربیت کے لیے ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ابھی آپ کی خدمت میں یہ کہا گیا
اور اعلان بھی کروایا گیا، اخلاق کے تعلق سے بیان ہوگا، اخلاق کے تعلق سے کچھ مذاکرہ ہوگا۔ اسی عنوان کو میں ایک دوسرے طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں اس وقت ہندوستان کے حالات بڑے نازک ہیں۔ ابھی جو جمعہ گزرا، سب جانتے ہیں ہر خطیب اپنی مسجد میں ایک مخصوص عنوان لے کر اس پہ محنت کرتے ہیں، پھر بیان کرتے ہیں۔ میرا جی چاہا اس جمعہ کسی اور عنوان پہ بیان کروں، لیکن ہندوستان کے حالات کی وجہ سے ذہن بدلا اور آج کی جمعہ کا عنوان میں نے یہ رکھا، آؤ محبت کریں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج ہندوستان میں آئی لو محمد کہنا بھی جرم ہے، کروڑوں مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو اخلاق کے تعلق سے لوگوں کے درمیان بات پھیلائی گئی، اسی عنوان کو ایک دوسرے راستے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ سنیں، ادب کے ساتھ سنیں، اور میری مائیں اور بہنیں اوپر کے حصے میں ہیں، ان سے بھی گزارش ہے ادب احترام کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ آؤ ہم سب محبت کریں ان سے جن کے ذریعے سے اللہ کے دربار سے کلام الہی ملا۔ یہ وہ اللہ کا قرآن، اللہ جل جلالہ نے پہاڑوں پہ پیش کیا، آپ قبول کر لیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، آپ دیکھتے یہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ وہ اللہ کا قرآن جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، ہدی للناس۔ یہ وہ اللہ کا قرآن جس کے ذرے ذرے میں، لفظ لفظ میں، حرف حرف میں رتی برابر کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ وہ اللہ کا قرآن جس کو اللہ ہی نے نازل فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر، اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والا، اس کے پاروں کی، سورتوں کی، لفظوں کی، معانی کی، ذرے ذرے کی حفاظت کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آؤ محبت کریں ان سے جن سے اللہ کے دربار سے ہم سب کو کلام الہی ملا۔ آؤ محبت کریں ان سے جس سے جانوروں کے حقوق بھی ملے۔ زمانے جاہلیت میں جانوروں پہ ظلم، دنیا والوں کو ہم بتائیں
ہم اپنے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ دنیا والوں کو بتائیں ہم اپنے نبی سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ جس سے جانوروں کے حقوق بھی ملے۔ ابو داؤد میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ دیکھا ایک جانور کو، اس کا پیٹ اس کی پیٹھ کو لگا ہوا ہے۔ آپ سمجھ گئے اس کا مالک اسے چارہ ڈالتا نہیں ہے، کھلانے پلانے میں ناانصافی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ، لوگوں جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فارکبوها صالحا واترکوها صالحا، جانوروں پہ سواری کرو تو اس حال میں کہ جانور کھا پی کے مست ہو، اور جب جانوروں کو چھوڑو اس حال میں کہ جانور بھوکا نہ ہو۔ جانوروں کے حقوق آپ نے بیان فرمائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور آپ اپنی حاجت کے لیے کہیں تشریف لے گئے، اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے۔ اتنے میں ایک صحابی نے دیکھا ایک پرندہ چڑیا، اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے، صحابی وہ دو بچوں کو لے کے چھپا دیا۔ ان بچوں کی ماں وہ چڑیا بل بلانے لگی، بے قرار ہو گئی۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اس ماں کا یہ حال دیکھ کر پہچان لیا اور فرمایا، من فجع هذه بولدها ردوا الیها ولدها، ارے بتاؤ اس جانور کو کس نے پریشان کیا؟ اس کے بچے ان کے حوالے کرو، اس ماں کے بچے اس کے حوالے کرو۔ ایک جانور بے قرار بے چین اللہ کے نبی دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، فرمایا ان کے بچے ان کے حوالے کرو۔ سینکڑوں روایتیں آپ کو مل جائیں گی، جن روایتوں میں، جن حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق بیان فرمائے۔ جانوروں کو پالنا ہو، جانوروں کی خدمت کرنا ہو، کیسے کرنا، گھروں میں کیسے رکھنا، پرندوں کو پالنا ہو یا کسی اور جانور کو پالنا ہو، اس کی کیا ذمہ داریاں، کیا حقوق، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ یہاں تک کہ ابو داؤد میں آپ نے بیان فرمایا، جانوروں کی پیٹھ کو منبر نہ بناؤ، جانوروں پہ بیٹھ کر لوگوں سے بات چیت نہ کرو۔ لوگوں سے بات چیت کرنا ہو، جانوروں سے نیچے اتر جاؤ۔ منبر کیوں بناتے ہیں؟ جانوروں کا حق بتانے والے، سکھانے والے، اور ان سے محبت کریں جن سے جانوروں کے حقوق بیان کیے گئے۔ آؤ محبت کریں ان سے جن سے غلاموں کے حقوق بتائے گئے۔ غلاموں کے حقوق، یہ سب اخلاق کی باتیں ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔
اسی لیے میں نے کہا ایک دوسرے انداز سے آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آؤ محبت کرے ان سے جن سے غلاموں کے حقوق انسانیت کو ملے۔ زمانے جاہلیت میں غلاموں کا حال، غلاموں کے ساتھ برتاؤ، قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے خطبات حکیم الاسلام میں یوں بیان فرمایا، اس زمانے جاہلیت میں جب کوئی غلام تھوڑی سی غلطی کرتا، اس غلام کا مالک اتنی سزا دیتا کہ ایسے دو تختے جن تختوں میں لوہے، کولار کی زبان میں میخ لگوائے ہوئے، وہ غلام کو درمیان میں رکھ کر وہ دونوں تختے میخوں سے بھرے ہوئے، وہ مالک اپنے غلام کو دبا دیتا، دبوچ دیتا۔ یہ دونوں طرف کی میخیں غلام کے جسم میں چبھ جاتی۔ غلام کا حال کیا ہوتا؟ لوگ یہ تماشا دیکھ کر خوشیاں مناتے تھے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ یہ بھی بیان فرمایا، اس زمانے میں جب کوئی غلام چھوٹی سی غلطی کرتا، اس غلام کا مالک، اس غلام کا اونر ایک کنواں، ملباگل کولار کی زبان میں ایک کنڈا پانی کا جس میں پانی بھرا ہوا، اس پانی میں سام چھوڑ دیے جاتے اور اس غلام کو اس کنویں میں دھکیل دیا جاتا۔ چاروں طرف وہ سام اسے لپٹ جاتے اور لوگ دیکھ کر تھالیاں مارتے، خوشیاں مناتے۔ غلاموں کا یہ حال، محبت کرو ان سے جن سے غلاموں کے حقوق انسانیت کو ملے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں روایت یوں بیان فرمایا، لا يدخل الجنت سیء الملکہ، جو مالک، جو اونر اپنے غلاموں کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، غلاموں کو اپنا بھائی بناؤ، جب کھاؤ اپنے کھانے میں سے ان کو کھلاؤ، اپنے لباس میں سے ان کو لباس پہناؤ۔ کتنی غلطیاں جب انسان کر جاتا ہے، روزہ رکھ کر جان بوجھ کے کھا لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، ایک غلام آزاد کرو، یہ غلطی معاف ہو جائے گی۔ آپ نے قسم کھا لی کسی چیز کے کرنے کا یا نہ کرنے کا، بعد میں افسوس ہوا مجھے یہ قسم نہیں کھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی میں اختلاف ہوا، شوہر غصے میں آ کے قسم کھا لیا، آئندہ میں اپنے سسرال کے گھر نہیں جاؤں گا زندگی میں کبھی بھی، قسم کھا لیا، بعد میں افسوس ہوا، فرمایا یہ غلام آزاد کر دے، بعد میں چلے جا۔ اور بھی طریقے ہیں کفارہ ادا کرنے کا، مختلف راستوں میں، مختلف موقعوں پر بیان فرمایا، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، خرید کر غلام آزاد کریں گے، ایک حج، ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ ابو داؤد میں روایت سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا،
اللہ کے نبی علیہ السلام آخری موقع پر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، چند لمحے باقی ہیں، ایسے نازک وقت میں كان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة الصلاة اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، ایسے موقع پر آپ نے بیان فرمایا نماز نماز قائم کرو۔ آخر میں فرمایا میری امت کے لوگوں، تم اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہاں غلاموں سے مراد اس زمانے میں جو غلام پائے جاتے تھے وہی مخصوص نہیں، آپ کارخانوں کے مالک بن گئے، فیکٹریوں کے مالک بن گئے، آپ اونر بن گئے، آپ کے ہاتھ کے نیچے آپ کی نگرانی میں کئی مزدور کام کرنے والے یہ بھی داخل ہیں۔ ان مزدوروں کے بارے میں یا ان غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ غلام اتنا گرا ہوا آپ دنیا میں آئے، غلاموں کے حقوق آپ نے بیان فرمائے، آؤ محبت کریں ان سے جن سے غلاموں کے حقوق انسانیت کو ملے، آؤ محبت کرے ان سے جن سے اولاد سے محبت کرنے کا حق حاصل ہوا۔ زمانے جاہلیت میں بچوں کا حال کیا، بچیوں کا حال کیا۔ ابھی ماشاءاللہ ہم سب کے سامنے حضرت مولانا نے بہترین نعت سنائی جس کے اندر یہ بھی کہا آپ آئے، اس زمانے کی بچیاں باحیات زندہ دفن کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ برائی آپ کی آمد سے آپ دنیا میں آئے، یہ رواج ختم کر دیا گیا۔ آؤ محبت کرے ان سے جن سے اولاد سے محبت کرنے کا حق ملا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اقرع بن حابس وہ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کیا، یقبل الحسن، آپ نے پیار کیا۔ وہ اقرع بن حابس نے کہا آپ اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا من لا یرحم لا یرحم، رواہ مسلم، جو اوروں پہ رحم نہ کرے اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آپ نے یوں بیان فرمایا جب اللہ تیرے دل سے بچوں کا پیار، بچوں کی شفقت چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ آئے، بچوں سے پیار کرنے کا حق حاصل ہوا۔ آؤ محبت کرے ان سے جن سے بچوں سے پیار کرنے کا حق حاصل ہوا۔ آؤ محبت کرے ان سے جن سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، عورتوں کے ساتھ محبت کرنے کا انسانیت کو سبق حاصل ہوا۔ جانتے ہیں زمانے جاہلیت میں عورتوں کا مقام، عورتوں کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں کیا تھی؟ کوئی اہمیت نہیں۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، عورتوں کا حال کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زمانے کے رسم و رواج اور وہ طریقوں کو دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو پیغام دیا، میری امت کے لوگوں، گھروں کے اندر بچیاں پیدا ہو جائیں، نفرت نہ کرو، پیار سے پالو، محبت سے پالو، شفقت سے پالو،
اور ان کو ادب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، اور ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت، اللہ سے تعلق پیدا کرو، نبی کی محبت پیدا کرو۔ جو ماں باپ اپنی بچیوں کی اچھی تعلیم کرتے ہیں، محبت سے پالتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کن لہ سترا من النار، یہی بچیاں کل قیامت کے دن آپ کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے اور بن جائیں گے۔ ایک روایت میں، بخاری مسلم میں روایتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کرو، اخلاق سے پیش آؤ، جنت آپ پر واجب ہو جائے گی، جہنم آپ پر حرام ہو جائے گی۔ بہن سے پیار کرو، جو بھائی اپنی بہن سے پیار کرتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جنت آپ پر واجب ہو جائے گی۔ ماں ہے، ماں کی خدمت کرو، یہ بھی تو عورت ہے لیکن ماں ہے۔ آپ نے بیان فرمایا فَأَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دیا ہے۔ ماؤں کی خدمت کرو، وہ بیوی ہے، بیوی بھی ایک عورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، خیر کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے، بات کرنے کا نمبر آئے تہذیب سے بات کرے۔ وہ آپ کی بیگم ہے، بیوی ہے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں یہ جو تہذیب ہے، آگے جاگے یہ چھوڑو، تہذیب سے بات کرو، پیار سے بات کرو۔ تم میں بہترین انسان ہو جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں کئی پیغام امت کو سنایا، انہی میں سے ایک پیغام اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ۔ میری امت کے لوگوں، اپنی بیویوں کے بارے میں، اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے تم نے ان کو اپنی بیوی بنایا، وہ تمہارے لیے حلال ہو گئی۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اپنی خواہشات کہاں جا کے پورا کرتے، در بدر پھرتے، کوئی اپنے قریب بلانے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ میں ایک مہذب انداز میں کہہ دیا، آپ سمجھ جائیے اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے وہ عورت آپ کے لیے حلال ہوئی۔ اس عورت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، آؤ محبت کرو ان سے جن کے ذریعے سے عورتوں سے ادب کرنے کا، پیار کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا سبق ملا۔ آؤ محبت کرے ان سے جن کے ذریعے سے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا سبق حاصل ہوا۔ میرے بھائیوں، دل میں یہ بات رکھو، یہ سب اخلاق کی باتیں ہیں، اخلاق سے بھری ہوئی باتیں ہیں، لیکن آج ہندوستان کے حالات کی بنیاد پر ایک دوسرے انداز سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اوروں کو بھی بتاؤ ہم اپنے نبی سے پیار کیوں کرتے ہیں، اوروں کو بھی بتاؤ ہم I love محمد کیوں کہتے ہیں۔ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں، ہم مجنون نہیں ہیں کہ یوں ہی محمد سے محبت کر لے، پیار کر لے۔ یہ بھی تو دیکھو اس ذات سے
مجھے کیا کیا ملا، امت کو کیا کیا ملا، انسانیت کو کیا کیا ملا، کائنات کے ذرے ذرے کو کیا کیا ملا، ان سے ملا۔ کوئی آپ کو 100 روپیہ دے، آپ دیوانے پاگل بن جاتے ہیں۔ کوئی ایم پی آئے، ایم ایل اے آئے، آپ کی گلی میں ایک لائٹ ڈال دے، آپ کا راستہ صاف کر دے، پانی کا انتظام کر دے، آپ اپنے گاؤں کے ایم ایل اے، آپ اپنے محلے کے کونسلر کے فدا ہو جاتے ہیں۔ جی اذان ہوگی، جواب دے۔ أتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اذان تو ہو گئی الحمدللہ، جب بات ختم ہوگی تو انشاءاللہ نماز ہوگی۔ سب اطمینان سے بیٹھیں گے، کسی کو کچھ پریشانی؟ اطمینان سے سنیں گے، محبت سے سنیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، آؤ محبت کریں ان سے جن سے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا سبق ملا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، بخاری میں روایت ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے کون مومن نہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مومن نہیں جس کی شرارتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں تو یہ مومن نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے، پڑوسیوں کو نہ ستائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں یوں بیان فرمایا، اول خصمین یوم القیامت جاران، کل قیامت کے دن سب سے پہلے ان پڑوسیوں کے درمیان فیصلہ ہوگا جو پڑوسی آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، سب سے پہلے ان پڑوسیوں کے درمیان اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا سبق کس سے حاصل ہوا؟ وہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے تو ملا ہے۔ اگر کوئی یوں کہے یہ تو پڑوس میں رہنے والا کوئی مومن ہوگا، کوئی مسلمان ہوگا، تو یہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آؤ محبت کریں ان سے جن سے پڑوس میں رہنے والے غیروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا امت کو سبق حاصل ہوا۔ آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے، صحابہ کی آپ نے تربیت فرمائی، آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ کے سالے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ام المومنین سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی کے سالے، کتنا بہترین رشتہ ہے۔ چلو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی میں کہتے کہتے آگے گزر جاؤں۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں، باب السلام سے داخل ہو، جب اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر
آپ جو درود و سلام پڑھتے ہیں جانتے ہیں وہ جگہ کس کی ہے، وہ حصہ کس کا ہے؟ وہ ام المؤمنین سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا کا اس جگہ میں گھر تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ اللہ کے نبی کی خدمت میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، شفاعت کی درخواست کرتے ہیں۔ وہ ام المؤمنین سیدنا حفصہ کے یہ بھائی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی تھا۔ فضائل حج کے فضائل صدقات کے اندر شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ نقل فرمایا ہے، جب ان کے گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی، اپنے خادم سے، اپنے گھر میں کام کرنے والے ساتھی سے پہلا سوال یہ کرتے، مجھے یہ بتاؤ میرے پڑوس میں ایک یہودی ہے، کیا تم نے اس بکری کا گوشت اس کے گھر میں پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ جب وہ کہتا میں نے پہنچا دیا، جب آپ کو سکون ملتا، جب آپ کھانے کے لیے تیار ہوتے۔ خیر ہے، یہودی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ علماء بیٹھے ہوئے آپ ان سے سوال کریں، جن جن روایتوں میں اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے، انہی روایتوں میں پڑوسیوں میں مومن بھی داخل ہوتا ہے، یہودی بھی داخل ہوتا ہے، کافر بھی داخل ہوتا ہے، مشرک بھی داخل ہوتا ہے۔ بتانا یہ ہے تمہارے پڑوس میں اگر مومن ہے، اگر مشرک ہے، کوئی بھی برادران وطن کیوں نہ ہو، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، تو آؤ محبت کرے ان سے جن سے پڑوس میں رہنے والے غیروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا سبق ملا، پیغام ملا۔ آؤ محبت کرے ان سے جن سے ساری کائنات محبت کرتی ہے۔ آسمان آپ سے محبت کرنے والا، یہ چاند ستارے آپ سے محبت کرنے والے، اور یہ پہاڑ آپ سے محبت کرنے والے، یہ دریا، یہ جھاڑ، کائنات کا ذرہ ذرہ ان سے محبت کرنے والا۔ ترمذی میں روایت، سوال کیجئے علماء سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ میں مکہ مکرمہ میں جہاں کہیں بھی جاتا، پہاڑوں کے کنارے سے جاتا، ڈھیلوں کے کنارے سے گزرتا، درختوں کے کنارے سے گزرتا، آپ کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں بھی مکہ مکرمہ میں آپ کے پیچھے پیچھے جاتا، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، آپ کسی پہاڑ کے کنارے سے، ڈھیلوں کے کنارے سے، درختوں کے کنارے سے گزرتے، وہ ڈھیلے، وہ پتھر، وہ جھاڑ اللہ کے نبی کی خدمت میں یوں عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دیکھیے یہ سب آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے پیار کرنے والے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی آمینہ کے گھر میں ربیع الاول کے مہینے میں، کسی نے جا کے آپ کے دادا عبد المطلب سے کہا، آپ کے گھر میں، آپ کے یہاں پوتا ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے۔ اتنا خوش ہوئے، فوراً گھر میں آئے، بہو کے گھر میں آئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا، بیت اللہ گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا سالم صاحب دامت برکاتہم نے سیرت پاک کے کتاب لکھی ہے، جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ اپنے ہاتھوں میں لیے بیت اللہ گئے،
اپنے طریقے سے جو زمانے میں جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق بیت اللہ کا طواف کیا اور نام رکھا محمد۔ جب لوگوں کو پتا چلا محمد نام رکھا گیا ہے، لوگ پریشان ہو گئے، ایسا عجیب و غریب نام آج تک ہم نے یہ سنا ہی نہیں۔ سب لوگ جمع ہو گئے اور کہا عبد المطلب یہ تو بتاؤ تم اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ اس موقع پر خواجہ عبد المطلب نے کہا میں نے محمد اس لیے نام رکھا ہے آسمان والے اس بچے کی تعریف کریں، زمین والے اس بچے کی تعریف کریں۔ محمد کا مطلب یہ ہے ساری کائنات اس کی تعریف کرے۔ میرے بھائیوں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ سے محبت کرنے والا، کائنات کی فضائیں آپ سے محبت کرنے والے، آؤ محبت کریں ان سے جن سے کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آؤ محبت کریں ان سے جن سے آدم کو نبوت ملی، جن سے کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو نبوت ملی، جن کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی، جن کے صدقے میں اسماعیل کو نبوت ملی، جن کے صدقے میں 1,24,000 نبیوں کو نبوت ملی۔ کائنات کو یہ جو زیب و زینت ملی آپ کے صدقے میں، جن کے صدقے میں جنت کو بنایا گیا، جن کے صدقے میں حوروں کو بنایا گیا، حوروں کا حسن و جمال آپ کا صدقہ ہے، وہاں کے غلمان کا حسن و جمال آپ کا صدقہ ہے، وہاں کی نہریں ہزاروں قسم کی نہریں یہ سب آپ کا صدقہ ہے، صحابہ کو صحابیت ملی آپ کا صدقہ ہے، کروڑوں اولیاء اللہ کو ولایت ملی آپ کا صدقہ ہے، کروڑوں ابدالوں کو ابدال ملا یہ آپ کا صدقہ ہے، کروڑوں کو غوثیت کا مقام ملا یہ آپ ہی کا صدقہ ہے، کروڑوں انسان کو ایمان ملا یہ آپ کا صدقہ ہے۔ آپ کے صدقے میں موسیٰ کو تورات کی گئی، آپ کے صدقے میں عیسیٰ کو انجیل ملی، آپ کے صدقے میں داؤد کو زبور ملی، آپ کے صدقے میں پچھلے نبیوں کو صحیفے ملے، آسمانی کتابیں ملی، اور چاند میں چمک آپ کے صدقہ ہے، سورج میں روشنی یہ آپ کا صدقہ ہے، ستاروں میں یہ چمک یہ آپ کا صدقہ ہے، یہ کائنات کا وجود آپ کا صدقہ ہے۔ آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے میں نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے جنت نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے عرش نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے کرسی نہ ہوتی، صرف اللہ ہی اللہ رہتا، اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی اور چیز نہ ہوتی۔ آپ آئے، آپ کے صدقے میں یہ سب ملا جن کے صدقے میں ملا۔ آج اے لو محمد کہنا کیا جرم ہے، کیا گناہ ہے؟ راستوں میں بازاروں میں جے شری رام کوئی کہتا ہے، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی راستوں میں کھڑے ہو کر یوں کہے یہ دیول سے، یہ مندر سے، یہ چرچ سے، یہ فلاں بھگوان سے مجھے محبت ہے، کوئی جرم نہیں، کوئی قصور نہیں۔ کیا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، اے لو محمد کہنے پر سینکڑوں نوجوان جیلوں کے حوالے ہو گئے۔ بتاؤ ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہم یوں ہی پاگل نہیں ہیں کہ دیوانوں کی طرح، جیسے میں کہہ رہا تھا تمہاری گلیوں میں، تمہارے محلوں میں کوئی روڈ ڈال دیا، کوئی روشنی کا انتظام کر دیا، کاؤنسلر کا فدا، MP کا فدا ہو جاتا ہے۔ ارے دیکھو ان کے ذریعے سے
کائنات کو کیا کیا چیزیں ملی، کیا ان سے محبت نہ کرے؟ آؤ ان سے محبت کرے جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، آؤ ان سے، آؤ محبت کرے ان سے جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے۔ کائنات محبت کرے نہ کرے، کائنات محبت کرے یا نہ کرے، دنیا والے محبت کرے یا نہ کرے، تمہاری محبت کے میرے نبی محتاج نہیں، جانوروں کی محبت کے ہمارے نبی محتاج نہیں، جنات کی محبت کے ہمارے نبی محتاج نہیں، فرشتوں کی محبت کے ہمارے نبی محتاج نہیں۔ ہم کیا محبت کریں؟ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک اللہ ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے، ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو اللہ کا قرآن 114 سورتیں، 30 پارے اٹھاؤ، اللہ پچھلے نبیوں کا نام لے کے کہا، یا زکریا انا نبشرک، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا عیسیٰ، کئی نبیوں کا نام لے لے کر اللہ نے کہا۔ جب میرے نبی کا نام آتا ہے، ادب، محبت، عظمت کا پیغام دینے کے لیے انسانیت کو، اور انسانیت کو دکھانے کے لیے اللہ جانتا ہے قیامت کے قریب کیسے کیسے کمینے لوگ اس کائنات میں پیدا ہوں گے۔ ان کمینوں کو یہ پیغام دینے کے لیے میرا رب اپنے نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، اپنے نبی کی عظمت کا پیغام دینے کے لیے بیان فرمایا۔ دیکھو پچھلے نبیوں کا نام لے کر میں نے کہا، جب نبی کا نام آتا ہے پورے قرآن میں اللہ یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ اللہ کبھی محبت سے یوں کہا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی لم تحرم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ کتنی آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، جن آیتوں میں اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کا نام لے کے نہیں کہا، بلکہ محبت سے یوں کہا، اے رسول، کہیں کہا اے نبی، کبھی کہا وہ کالی چادر میں لپٹے ہوئے میرے محبوب، میرے لاڈلے۔ یہ محبت ہے، یہ عظمت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کا نام لے کر پورے قرآن میں کہیں خطاب نہیں کیا۔ یہ محبت ہے اللہ کی۔ میں کیا سناؤں، نبی کا دربار لگا ہوا ہے، نبی کی عدالت ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سینکڑوں صحابہ آپ کی مجلس میں، آپ کی عدالت میں بیٹھے ہوئے۔ قبیلہ بنو تمیم وہاں کے چند لوگ آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے گاؤں کا کوئی حاکم نہیں، کوئی امیر نہیں، آپ کسی کو امیر بنا دیجئے، یوں سمجھیے کسی کو ایم پی بنا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابھی کچھ نہیں کہا، ابو بکر نے کہا فلاں کو بنا دیا جائے، عمر نے کہا فلاں کو بنا دیا جائے۔ یہ دو صحابہ کی آواز نبی کی عدالت میں، نبی کی مجلس میں بلند ہو گئی۔ یہ دو صحابہ کوئی معمولی نہیں، ان کی آواز بلند ہو گئی۔ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں، سورۃ الحجرات شروع کی کئی آیتیں اللہ نے نازل فرما دیا۔ بعد میں جائیے اٹھا کر ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ان آیتوں میں سے دو آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت، اس کے بعد کی آیت ان الذین یغضون اصواتهم، یہ دو آیتیں جب آپ نبی کے روضے پر جائیں، کھڑے ہو جائیں ادب سے، اپنی نگاہ روضے رسول کی جالیوں پر کرے،
یہ 2 آیتیں وہاں لکھی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ 3 آیتیں وہاں لکھی ہوئی۔ ان آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا نبی کی مجلس میں آؤ، نبی کی عدالت میں آؤ، اپنی آوازیں پست کرو، آہستہ کرو، یہاں آ کے جیسے اپنے یاروں میں، اپنی مجلسوں میں جو انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، وہ انداز سے بات نہ کرو۔ اگر وہ انداز سے آ کر یہاں بات کریں گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یاد رکھو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ کس کا دربار ہے؟ یہ کس کی مجلس ہے؟ یہ اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے کی مجلس ہے۔ تو اللہ اتنی محبت کرنے والا، اتنا پیار کرنے والا، اس زمانے میں بھی تانا دینے والوں نے تانا دیا۔ ایک موقع پر ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے تانا دیا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں چند دن وحی نازل ہونا بند ہو گیا۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت، چند دنوں کے لیے قرآن نازل کرنا، وحی نازل کرنا اللہ نے بند کر دیا۔ ام جمیل نے تانا دیا، دیکھو یہ محمد سے اس کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ جب ام جمیل نے تانا دیا، اللہ جلال میں آیا، اللہ نے سورہ نازل فرمایا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ میرے محبوب آپ کے چہرے انور کی قسم، میرے محبوب آپ کے زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو تنے تنہا نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ یہ تانا دینے والوں کے تانے کی وجہ سے آپ دل چھوٹا نہ کر لیں، آپ غم زدہ نہ ہو جائیے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نازل فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک بیٹے قاسم یا یہ کہ ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ عاص بن وائل مکے کا رہنے والا ایک کافر نے تانا دیا، لوگوں یہ محمد کا بیٹا انتقال ہو گیا، انتظار کرو، انتظار کرو، چند دنوں کے بعد محمد کا بھی انتقال ہو جائے گا، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ جب وہ ظالم نے تانا کیا، اللہ نے سورہ نازل فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آخر آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ تانا دینے والے، یہ الزام لگانے والے، یہ بدنام کرنے والے، یہ خود بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ دیکھو جن لوگوں نے تانا دیا آج ان کی نسل باقی نہ رہی، ان کا خاندان قبیلہ آج کوئی باقی نہ رہا۔ دیکھو ہمارے نبی کا حال، ہمارے نبی کا حال دیکھو، 1500 سال تقریباً گزر گیا، آپ کی اولاد آج بھی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں موجود، آپ کا نام موجود۔ اللہ نے جو قرآن آپ پہ نازل کیا وہ قرآن محفوظ، آپ کی ایک ایک سنت، آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک طریقہ، ایک ایک سنت اتنی صدیاں گزر گئی، لیکن اللہ آج بھی باقی رکھا، قیامت کی صبح تک آپ کا نام باقی رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ تانا دینے والے، یہ الزام لگانے والے لگاتے رہیں گے، کچھ بھی کرتے رہیں گے، دنیا دیکھے گی، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ نام رہے گا تو اللہ کا رہے گا، نام رہے گا تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا۔ میرے بھائیوں، آؤ محبت کرے ان سے جس نے گھریلو زندگی
میں کیسے رہنا، گھر میں رہنے والے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی بیوی، سارے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا، ان سے سبق ملا، ان سے محبت کرو۔ ان اللہ بعثنی بتمام مکارم الاخلاق، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میرے رب نے مجھے اچھے اخلاق مکمل کرنے کے لیے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھیوں میں، پورے عالم میں زندہ کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، پورے انسانیت میں اچھے اخلاق زندہ کرنے کے لیے میرے رب نے مجھے دنیا میں روانہ کیا۔ آپ صحابہ کے اندر خوبصورت اخلاق زندہ کر کے گئے، صحابہ تابعین کے اندر، تابعین تبع تابعین کے اندر یہ سلسلہ چلتے ہوئے یہ کائنات کے اندر، انسانیت کے اندر جو اخلاق پیدا ہو رہے ہیں یہ سب آپ کی تعلیمات ہیں۔ آپ کی بیویاں بیان فرماتی ہیں گھروں کا معاشرہ، گھروں کے اندر کیسے رہنا، بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا۔ آپ کی بیویاں بیان فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا یجاہد فی سبیل اللہ، بخاری میں، مسلم میں روایت ہے۔ آپ کبھی زندگی میں کسی بیوی کو نہیں مارا، کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی خادم کو بھی نہیں مارا، الا یہ کہ جب آپ میدان جہاد میں گئے، کوئی دشمن آپ کے مقابلے میں آیا تب مارا ہو تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ کبھی آپ اپنی بیویوں پر، آپ کسی خادم پر، کسی اور پر آپ نے حملہ نہیں کیا، ہاتھ تک نہیں اٹھایا۔ معاف کرنے کا جذبہ، درگزر کرنے کا جذبہ، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ بیویوں پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، ماں باپ کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ، زبان گندی خراب مت کرو۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، ترمذی کے آخر میں، شمائل ترمذی، پوچھو علماء سے، یہ روایت ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں آپ ہمارے گھروں میں، یعنی بیویاں فرماتی ہیں آپ اپنے گھروں میں کیسے رہتے تھے، کیا کیا عمل کرتے تھے۔ یخسف نعلہ، اپنا جوتا ٹوٹ جاتا، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتوں کو درست کر لیتے، سی لیتے۔ کتنے عمدہ اخلاق ہیں۔ جب تمہارا جوتا ٹوٹ جائے، گھروں کا معاشرہ کیسا ہے، تمہارے جوتے تمہاری بیوی صاف کرے۔ اور میں کیا کیا بتاؤں، وقت بھی ہو رہا ہے، آپ سمجھ جائیے گھروں کا ماحول کتنا خراب ہو گیا، کتنا بگڑ چکا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، مگر دیکھو جب جوتا ٹوٹ جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے سی لیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، کپڑا پھٹ جاتا ہے، پیوند آپ اپنے ہاتھوں سے لگوا لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے کپڑے میں کوئی چون یا چونٹی چڑھ گئی ہو، تلاش کرتے تھے۔ یفلی ثوبہ، جبکہ آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑوں پر کوئی جون نہیں ہوتی تھی، لیکن عمل کر کے امت کو دکھانا تھا۔ لباس پہننے سے پہلے کپڑوں کو دیکھ کر پہنو۔ بہرحال وَيَعْلِمُ شَاتَهُ، آپ اپنے گھر میں جو بکریاں ہوتی، جن بکریوں سے دودھ نکلتا، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے نتھارتے تھے، دودھ نکالا کرتے تھے۔ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنی ذات کی خدمت خود کر لیا کرتے تھے، جہاں تک ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا عمل، اپنی خدمت خود کر لیا کرتے تھے۔ گھروں کے اندر خوبصورت اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو۔
آؤ محبت کریں، جن کا حسن و جمال کا کیا کہنا، وقت ہو رہا ہے جن کا حسن و جمال کا کیا کہنا۔ جب میں مسجد میں آیا، ایک بچہ میں تو نہیں دیکھا، ایک نعت پڑھ رہا تھا، اس نعت میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور شعر بھی پڑھ رہا تھا، جس میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ میرے اور آپ کے نبی کا حسن و جمال بیان فرماتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ کے چہرے انور میں اللہ نے جو خوبصورتی رکھا ہے، جو حسن و جمال رکھا ہے، ایسا حسین و جمیل چہرہ، آپ جیسا حسین و جمیل جسم میری آنکھوں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ خوبصورت اس کائنات کے اندر کوئی ماں کسی بچے کو جنم نہیں دیا، وہ آمینہ ہے جس نے آپ جیسا خوبصورت حسن و جمال رکھنے والا، آمینہ نے آپ کو پیدا کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، گویا کہ اللہ آپ کو ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک و صاف ہونے کی حالت میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ کے جسم مبارک میں کوئی عیب نہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آج کی جمعہ میں بھی میں نے اس شعر کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ آخر میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ پیغام دے دیے، یا رسول اللہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، مجھے یوں تصور، میرا خیال یوں پیدا ہوتا ہے، جب اللہ آپ کو پیدا کر رہا تھا گویا اللہ آپ سے سوال کر رہا تھا، میرے محبوب، میرے لاڈلے، مجھے بتائیے میں آپ کو کیسے بناؤں، آپ کی آنکھیں میں کیسی بناؤں، آپ کے کان میں کیسے بناؤں۔ کوئی اللہ اپنے محبوب سے سوال کر رہا ہو، میرے محبوب مجھے بتائیے آپ کے ہاتھ میں کیسے بناؤں، آپ کے پیر میں کیسے بناؤں، آپ کے سر کے بال میں کیسے بناؤں، آپ کی زلفیں میں کیسے بناؤں، آپ کی داڑھی میں کیسے بناؤں، آپ کے بھویں میں کیسے بناؤں، آپ کے دانت میں کیسے بناؤں، میں زبان آپ کی کیسے بناؤں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں سمجھیے گویا رب اپنے محبوب سے سوال کر رہا ہو، بتائیے میں آپ کو کیسے بناؤں۔ اللہ پوچھ پوچھ کر اپنے محبوب کو بنوا رہا ہو، ایسا محبوب حسن و جمال رکھنے والا، ایسے محبوب سے محبت کریں۔ چلو آخری پیغام، مجھے وقت متعین کر دیا گیا، 9:15 بجے ختم کرنا، چلو چند لمحوں میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ آؤ محبت کریں ان سے جو خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ یہ عقیدہ رکھنا میرے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جیسے میں نے کہا روزے پہ جاؤ، اپنی آنکھیں ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اوپر اٹھاؤ، یہ آیت آپ کو نظر آئے گی، کلام پاک کا 22واں پارہ، دوسرا رکوع، آخر آیت۔ اللہ نے اس آیت میں 2 باتیں بیان فرمایا، ان 2 باتوں میں سے آخری بات وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کے آنے کے بعد اب قیامت کی صبح تک اس کائنات کے اندر اب کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک دو آیتیں نہیں، سینکڑوں آیتیں، جن آیتوں میں میرے رب نے بیان فرمایا یہ میرا محبوب آخری نبی ہے، آخری نبی ہے، ان کی نبوت پر بھی ایمان لانا فرض عین ہے، ان کے ختم نبوت پر بھی ایمان لانا فرض عین ہے۔ اگر کوئی اس زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ مکار ہے، شکیل بن حنیف دربھنگا میں پیدا ہونے والا ایک نمبر کا کمینہ ہے، اپنے آپ سے کہتا ہے میں عیسیٰ، میں مہدی، وہ جہنمی ہے، وہ کمینہ ہے، وہ رذیل ہے۔ اس کے عیسیٰ ہونے پر ایمان لانے والا، اس کی مہدیت پر ایمان لانے والا وہ مرتد ہے۔ ایسے لوگوں کا انکار کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ غلام قادیانی نام نہیں لے رہا ہوں، احمد تو میرے نبی کا نام ہے۔ غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا، ہزاروں آدمی اس کی جھوٹی نبوت کو ماننے والے، یہ سب مرتد ہیں۔ ان لوگوں کا انکار کرنا یہ فرض عین ہے۔ میرے اور آپ کے نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میرے نبی نے پیغام دیا میری امت کے لوگوں میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا، لا نبی بعدی لا نبوت بعدی۔ الگ الگ روایت کے الفاظ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، آپ آخری نبی ہیں۔ ہمارا عقیدہ، بچوں کا عقیدہ، عورتوں کا عقیدہ، پڑوس میں رہنے والے، پوری دنیا میں رہنے والے سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، سب کہو آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ ان کے ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری۔ جماعتوں میں نکلنے والوں، گلیوں میں، گھر گھر، قریہ قریہ، ملک در ملک پھرنے والوں، جانے والوں، ایمان اعمال کی دعوت دینے والوں، آج زمانہ یہ آ چکا ہے گھر گھر جا کر اور در در جا کر اور قریہ قریہ جا کر اس بات کی بھی دعوت دینا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جہاں ہم جا کر جماعتوں میں اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، اللہ کی یکتائی بیان کرتے ہیں، ہمارے نبی کی نبوت کو بیان کرتے ہیں، رسالت کو بیان کرتے ہیں، ختم نبوت کو بھی بیان کرنا ضروری۔ کیوں؟ بعض لوگ جماعتوں کی شکل میں شکیل بن حنیف کو ماننے والے وہ بھی جماعتوں میں نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی چل پھر کے محنت کر رہے ہیں، امتیاز پیدا ہو جائے اور ہمارے ان کے درمیان تقسیم پیدا ہو جائے۔ اس لیے ختم نبوت کی دعوت دینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، سنتوں کو اپناؤ، سنتوں پر چلو، نبی کے اخلاق اپناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا من تمسک بسنہ دخل الجنہ، جو سنت کی پیروی کرتا ہے، مضبوطی کے ساتھ سنتوں میں زندگی گزارتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو میری سنتوں کو زندہ کرتا ہے گویا وہ میری ذات سے محبت کرتا ہے، جو میری ذات سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنتیں کوئی معمولی نہیں، جو میری مائیں بہنیں پردے کے حال میں اوپر کے حصے میں موجود ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک سنت جان جان کے
عمل کرے، ایک ایک سنت جان جان کے عمل کرے، اپنے بچوں کو سنتوں پر لے کر آئے، کھانے کا عمل، پینے کا عمل، گھر میں آنے جانے کا عمل، سلام کرنے کا عمل، اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیا برتاؤ، ایک ایک سنت جان جان کے عمل کرے، بچوں سے بھی کہیں، اوروں کو بھی دعوت دے، ایک ایک سنت پہ عمل کرے۔ چلو ایک آخری روایت سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ بخاری میں، مسلم میں روایت، بڑی لمبی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، میری امت کا جو فرد سنتوں سے روح گردانی کر کے زندگی گزارتا ہے، میرے طریقوں سے، میری سنتوں سے، میری اداؤں سے، میری تہذیب و تمدن سے روح گردانی کر کے پیٹ پھیر کر دور جا کے کسی اور کا طریقہ، کسی اور کے طریقوں پہ زندگی گزارتا ہے، آپ نے بیان فرمایا یہ میری امت میں سے نہیں ہے، یہ میری امت میں سے نہیں ہے، وَلَيْسَ مِنِّي، یہ میری اطاعت کرنے والوں میں سے، یہ میرے غلاموں میں سے نہیں ہے۔ کسی اور جگہ بھی میں نے یہ باتیں کہی تھی، جب شوہر بیوی سے کہہ دے، آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، غصے میں آ کے شوہر بیوی سے کہہ دے تو میری نہیں، یا یہ کہ بیوی غصے میں آ کے شوہر سے کہہ دے کیا تو میرا نہیں، یا ماں باپ اپنی اولاد سے کہہ دے تو میری اولاد نہیں، تو میری بیٹی نہیں، یا یہ کہ بچے ماں باپ سے کہہ دیں، کیا معاشرہ چل رہا ہے، کسی اور سے محبت کیے، کسی اور دھرم والے سے محبت کیے، ایسے موقع پر کہتے ہیں یہ میری ماں نہیں، یہ میرا باپ نہیں، مجھے یہ شوہر چاہیے، یہ ہو رہا ہے۔ ایسے موقعوں پر اولاد ماں باپ سے کہہ دیں تم میرے نہیں، ماں باپ اولاد سے کہہ دیں تم میرے نہیں، بہن بھائی سے کہہ دیں، بھائی بہن سے کہہ دیں آپس میں تم میرے نہیں، دلوں پہ کیا گزرے گا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سنتوں پہ نہ چلے، میری تہذیب پہ نہ چلے، میری باتوں پہ عمل نہ کرے، میری عاداؤں پہ زندگی نہ گزارے، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ میرے غلاموں میں سے نہیں، وہ میری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں۔ ہمارا دل بے چین بے قرار ہو جانا چاہیے، تڑپ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہہ دیا تو میرا نہیں، پھر کیا ہوگا قبر میں میرا، کیا ہوگا آخرت میں میرا، بے چین ہو جانا چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اخلاق اپناؤ، سنتوں کو اپناؤ، اپنے نبی سے محبت کرو، ائی لو محمد چیخ چیخ کے کہو، ہم جیل جانا قبول کر لیں گے۔ نبی کی محبت سے ہم جدا نہیں ہو سکتے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا خاندان قبیلہ، ہماری مائیں، ہماری باپ، خاندان قبیلہ، سب کچھ آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے، مگر نبی سے محبت نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، اس کی قربانی ہم نہیں دے سکتے، یہ برداشت ہم نہیں کر سکتے۔ ایسی ہمت، ایسے ارادے اپنے دلوں میں پیدا کرو، سب کچھ برداشت کر لیں گے، نبی کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے۔ نبی کی محبت جدا کر دینا یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسا پیار امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کی نبوت سے، ان کی رسالت سے، ان کی اداؤں سے تعلق پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ بہرحال جن میرے بھائیوں نے، جن ذمہ داروں نے اور جن ساتھیوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور ان علماء کے سامنے ہمت کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیا،
ان تمام ساتھیوں کا، ذمہ داروں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اللہ ان سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ اتنی دیر بیٹھ کر آپ سنتے رہے، اللہ آپ تمام کو بھی حج بیت اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ کون حج بیت اللہ ادا کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ سب کا ہاتھ اٹھانا بار بار قبول فرما لے۔ کون مدینہ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ سب کا ہاتھ اٹھانا قبول فرما لے۔ اوپر میں عورتیں ہیں، اللہ ان کو بھی نصیب فرمائے۔ جماعتوں میں بھی نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، اپنی جان اپنا مال لے کر جماعتوں میں نکلو۔ آج ہمارا ایمان، ہمارے عقیدوں کی حفاظت کے لیے جماعتوں سے تعلق، مدارس سے تعلق، مکاتب سے تعلق، خانقاہوں سے تعلق اور اس کے ساتھ ساتھ حرمین سے تعلق ضرور پیدا کرو۔ یہ سب چیزوں سے تعلق، دعوت و تبلیغ سے تعلق، مدارس علماء سے تعلق، خانقاہوں سے تعلق، حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے تعلق مضبوط کرو۔ ان تمام سے تعلق پیدا ہوگا، ایمان کی حفاظت ہوگی، عقیدوں کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے سب ارادہ کریں انشاءاللہ ان سب سے تعلق رکھیں گے اور اپنا مال اپنی جان لے کر حرمین شریفین ضرور جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اجلاس کے خصوصی مہمان حضرت مولانا علی اللہ حضرت شاہ محمد برکاتہ محمد فرید ہو، امام و خطیب مسجد بلال کو دعوت دیتا ہوں کہ عزت والا کریں مولوی صاحب صاحبوں سے عزت والا کرتے ہیں۔ ہمارے شہر کی معروف و مشہور شخصیت حضرت مولانا سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آپ کے نام لینے پر، آپ کے نبی کے نام لینے پر ہمارے بہت سارے نوجوان ابھی چند دنوں میں جیلوں کے حوالے ہو گئے، ان تمام کی رہائی کے فیصلے فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایک بہت بڑا قافلہ غزہ کی مدد کے لیے، دوائیں پہنچانے کے لیے سمندروں کا سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ یا اللہ وہ قافلہ صحیح سلامت غزہ تک پہنچنے کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ 80% سے زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی سفر میں ہیں۔ یا اللہ اتنی قربانی دے کر غزہ جا رہے ہیں، سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، ہدایت کی ہے۔ ہمارے ان تمام بھائیوں کو ایمان دے دے، اسلام سے نواز دے، ان سب کی جان و مال کی، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اتنے تیرے بندے اور اوپر میں تیری بندیاں جمع ہوئے ہیں، آپ کی محبت میں، آپ کے نبی کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو آپ کی معرفت نصیب فرما، آپ سے تعلق پیدا فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ ہم سب کے دلوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی عظمت پیدا فرما، ان کی اداؤں پر، ان کی باتوں پر مکمل زندگی گزارنے کی، اسی پر موت آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک ہندوستان کے حالات کو درست فرما، بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما، امن کی فضا قائم فرما۔ یا اللہ یہ سب تیرے بندے، اور ظاہر سی بات ہے اوپر بھی تیری بندیاں سب حج ادا کرنے کے ارادے کیے ہیں، نیت کیے ہیں۔
یا اللہ اپنے تمام بندوں کو بندیوں کو بار بار حج بیت اللہ، حج مقبول، حج مبرور نصیب فرما، حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما، ہماری جان و مال، ہماری نسلوں کو حرمین شریفین کے لیے قبول فرما، سب کی جان و مال کو دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، قرآن و حدیث کے لیے، خانقاہوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، علماء کے لیے، مسجدوں کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرما، آج کے کہنے سننے کو قبول فرما، کہنے میں جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما اپنے فضل سے، اور یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، جو بیمار ہے صحت عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو، کہنے سننے کو، جمع ہونے کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔